بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی مکمل زندگی اسلامی تاریخ کے سنہرے ابواب میں سے ایک باب وہ ہے جس میں ہمیں ایک ایسی شخصیت نظر آتی ہے جو اپنی شجاعت، بہادری اور عسکری مہارت کی مثال بنی۔ ایک ایسا عظیم جرنیل جسے خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی، جن کی جنگی حکمت عملی آج بھی دنیا میں مثالی سمجھی جاتی ہے۔ آئیے اس عظیم مجاہد کی زندگی کے تمام اہم واقعات کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 592 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق قریش کے نامور خاندان بنو مخزوم سے تھا۔ بنو مخزوم کو عرب میں بہادری اور جنگی مہارت کے لیے جانا جاتا تھا۔ آپ کے والد ولید بن مغیرہ مکہ کے رئیس اور ایک صاحب ثروت شخص تھے جو نہ صرف اپنی دولت بلکہ اپنی فراست و شجاعت کی وجہ سے بھی مشہور تھے۔ آپ کی والدہ لبابہ بنت حارث تھی جو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ کی بہن تھی۔ یوں آپ نسبی طور پر بھی ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے نہایت ذہین، جرری اور غیر معمولی جسمانی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ وہ بنو مخزوم کے تربیت یافتہ جنگجوؤں میں سے ایک تھے۔ آپ نے گھڑ سواری، تلوار بازی اور تیر اندازی میں کمال حاصل کیا اور مکہ کے مشہور بہادر جوانوں میں شمار ہونے لگے۔ ان کی جنگی تربیت نہایت اعلیٰ معیار کی تھی، جہاں انہیں دشمن کو شکست دینے کی بہترین تکنیکیں سکھائی گئی۔ ان کے والد خود بھی ایک ماہر جنگجو تھے جو اپنے بیٹے کو عسکری صلاحیتوں میں کامل بنانا چاہتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ابتدا میں اس کے شدید مخالفین میں شامل تھے۔ وہ جنگ احد میں کفار کی فوج کے ایک اہم کمانڈر تھے اور انہی کی حکمت عملی کے نتیجے میں مسلمانوں کو وقتی طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے احد کی جنگ میں اپنی غیر معمولی جنگی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا اور مسلمانوں کی صفوں میں ایک غیر متوقع حملہ کر کے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ جنگ خندق کے دوران بھی وہ مشرکین کے ساتھ تھے اور مدینہ کے خلاف محاصرے میں شریک رہے، مگر جلد ہی ان کے دل کی دنیا بدلنے والی تھی۔ فتح مکہ سے قبل 8 ہجری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی حقانیت کو پہچان کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے مبارک پر اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا خیر مقدم کیا اور فرمایا، میں جانتا تھا کہ ایسی عقل و دانش کا حامل شخص حق کو پہچان کر ضرور اسلام قبول کرے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی تمام تر صلاحیتیں دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی اور اس کے بعد اسلامی لشکر کا سب سے اہم ستون بن گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے کارناموں سے ایسی تاریخ رقم کی کہ انہیں سیف اللہ اللہ کی تلوار کا لقب عطا کیا گیا۔ جنگ موتا میں جب 3 مسلم سپہ سالار شہید ہو گئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کمان سنبھالی اور کمال حکمت عملی سے اسلامی لشکر کو نقصان سے بچا کر کامیاب واپسی کرائی۔ اس جنگ میں انہوں نے کئی غیر روایتی جنگی چالوں کا استعمال کیا، جن میں فوج کی ترتیب تبدیل کر کے دشمن کو دھوکہ دینا شامل تھا۔ اس کے بعد جنگ یرموک اور فارس و روم کے خلاف معارکوں میں انہوں نے ایسی عظیم فتوحات حاصل کی کہ دشمن بھی ان کی عسکری صلاحیتوں کے قائل ہو گئے۔ انہوں نے اسلامی فوج کو دنیا کی ایک بڑی طاقت بنا دیا اور کئی عظیم الشان فتوحات حاصل کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ساری زندگی میدان جہاد میں گزارتے رہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ کسی جنگ میں شہید نہ ہوئے بلکہ طبعی موت وفات پائی۔
جب آپ کا آخری وقت قریب آیا تو فرمایا میں نے اپنی پوری زندگی میدان جنگ میں گزاری، میرے جسم پر ایک بھی ایسا حصہ نہیں جہاں زخم نہ ہو، مگر دیکھو میں اپنے بستر پر مر رہا ہوں جیسا کہ کوئی عام شخص مرتا ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ شہید ہوتے، مگر اللہ نے انہیں طبعی موت دی۔ اسلام کی یہ بے مثال تلوار 642 عیسوی میں اپنے رب سے جا ملی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں ایک روشن ستارے کی مانند چمک رہی ہے۔ ان کی قربانیاں، بہادری اور اخلاص ہمیشہ کے لیے اسلامی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھے جائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ وہ اللہ کی تلوار تھے، وہ اسلام کے سچے سپاہی تھے، اور وہ قیامت تک دنیا کے عظیم ترین جرنیلوں میں شمار ہوتے رہیں گے۔ ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبسکرائب